नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन ग्रामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नलाइन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा लेक्चर है। किस्त नंबर 2, ईद उल फितर एक अजीम इस्लामी त्यौहार है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, ईद उल फितर की जब रात आती है तो इसका नाम आसमानों पर लैलतुल जायज़ा पुकारा जाता है, यानी इनामो इकराम की रात। इस रात अल्लाह तबारक व तआला जो एक पूरा रमज़ान अल मुबारक के महीने में इबादत की जाती है, उसके सिला में अल्लाह तबारक व तआला इस रात इबादत करने वालों को इनामो इकराम नसीब फरमाता है। जब ईद उल फितर की सुबह होती है तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान से फरिश्तों को ज़मीन की तरफ भेज देता है, जो आकर आबादियों में, शहरों में, गाँव में, गलियों में, बाज़ारों में बिखर जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और वो अपनी आवाज़ निकालते हैं, वो पुकारते हैं। उनकी आवाज़ और पुकार जो है वो इंसानों और जिन्नात के अलावा बाकी सारी मखलूक जो है वो सुनती है और समझती है। अल्लाह तबारक व तआला के वो फरिश्ते जो पुकार करते हैं, आवाज़ निकालते हैं, वो उनकी आवाज़ ऐसी होती है कि ए उम्मते मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आ जाइए। वो बहुत ज़्यादा अता करने वाला है, वो बहुत कुछ देने वाला है, बहुत कुछ अनायत करने वाला है और बड़े बड़े कसूर मुआफ़ कर देता है। ये हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत-तरग़ीब व अत-तरहीब से है। इसी तरह सुनन इब्ने माजा से एक हदीस मुबारका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ईद उल फितर की रात सवाब के लिए क़याम किया, उसका दिल इस दिन नहीं मरेगा जिस दिन बाकी लोगों के दिल मर जाएंगे, यानी वो जिंदा रहेगा। गौर फरमाइए, ईद उल फितर जो है वो किस तरह मनानी चाहिए। जामिया तिरमिज़ी से है कि हज़रत अली शेर खुदा का कौल है कि ईद के दिन गुस्ल करना सुन्नत है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हज़रत अली शेर खुदा ने फरमाया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान अतहर से हमें बताया कि ये ईद का दिन जो होता है इसमें पैदल चलना चाहिए और फिर ये ईद जो है वो कुछ ना कुछ खा पी कर, हो सके तो मीठी चीज़ खा पी कर ईद पड़ी जाए। इसी तरह सही मुस्लिम और सही बुखारी से है कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान के साथ ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ी। पहले आपने नमाज़ पढ़ी और बाद में आपने खुतबा पढ़ा। नंबर 3, सही बुखारी और सही मुस्लिम से है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले नमाज़ पढ़ाई, फिर आपने बाद में खुतबा पढ़ा। उसके बाद आप अपने मिंबर मुक़द्दस से नीचे उतरे और ख़वातीन की तरफ तशरीफ़ ले गए। आपने ख़वातीन को कुछ नसीहतें फरमाई। उसके बाद आपने उनको ये बात समझाई कि सदका फ़ितर देना जो है वो वाजिब है। आपके साथ हज़रत बलाल खुश नसीब भी थे। आप उनको नसीहत फरमाते रहे और हज़रत बलाल जो थे उन्होंने अपना कपड़ा फैला रखा था। उस कपड़ा में बहुत सी ख़वातीन ने सदका खैरात जो था वो डाला और वो सदका खैरात इसलिए आपने जमा किया कि मौजूदा लोग जो भी वहाँ थे, गुरबा, मस्कीन, यतीम, ज़रूरतमंद, उनको तकसीम किया गया। नंबर 4, नमाज ईद के लिए औरतों का ईदगाह की तरफ जाना, यानी नमाज ईद पढ़ना। जामिया तिरमिज़ी से है, हज़रत उम्मे अतिया फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से कमवारी, बालगा, दोशीज़ा और हैज़ वाली औरतें ईदगाह की तरफ निकलती थीं। हाइज़ा औरतें ईदगाह से अलहदा रहती थीं, सिर्फ दुआ में शरीक हुआ करती थी। जामिया तिरमिज़ी से है कि एक सहाबिया ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर किसी के पास चादर ना हो तो वो कैसे जाए। आपने फरमाया, दूसरी बहन इसे चादर दे और अपना हार भी दे, ताकि वो औरत भी इनाम इकराम, अजर व सवाब हासिल करे और अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत करवा सके। नमाज ईद के लिए
غسل کرنا سنت ہے۔ عیدگاہ کی طرف آتے جاتے راستہ بدلنا، اس بات پر بھی غور کیجئے، جامعہ ترمذی سے ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ کی طرف ایک راستہ تشریف لے کے جاتے اور دوسرے راستہ واپس تشریف لاتے، تاکہ ملائکہ جب ہم جاتے ہیں ادھر والے ملائکہ بھی لکھیں، اور جب ہم واپس دوسری سائڈ سے جاتے ہیں تو ادھر والے ملائکہ بھی جو ہیں وہ ہمارے اجر و ثواب لکھتے جائیں اور مغفرت ہوتی جائے۔ اس سے آگے ہے صحیح بخاری صحیح مسلم سے، عیدگاہ کے دن مباح کھیل کھیلنا جائز ہے۔ مباح کا مطلب ہوتا ہے شریعت کے مطابق کھیل کھیلنا۔ حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے گھر تشریف لائے، میرے گھر 2 انصار کی لڑکیاں بھی موجود تھیں جو کچھ اشعار پڑھ رہی تھیں۔ وہ یہ اشعار پڑھ رہی تھیں، بڑی سر اور لے کے ساتھ پڑھ رہی تھیں۔ وہ یہ تھے جو انصار نے بواس کی جنگ کے موقع پر پڑھی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑے تعجب سے کہا، عائشہ، یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہو اور یہ اشعار سر اور لے کے ساتھ پڑھے جا رہی ہیں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ نے عرض کی کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ گانے بجانے والی نہیں ہے۔ ابھی یہ بات آپ کر ہی رہی تھیں، اتنے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بولنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق، ہر قوم کی عید کا دن ہوتا ہے، آج ہماری عید کا دن ہے، ان بچیوں کو اپنی خوشی کا اظہار کرنے دو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کچھ لوگ جو تھے وہ چھوٹے نیزے کا کھیل دکھا رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق جو تھے ان کو بھی یہی لگا کہ شاید آقا کی بے ادبی نہ ہو جائے، یہ کیوں آقا کے سامنے ایسے کھیل کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ کنکریاں اٹھائیں اور کنکریوں سے ان کو منع کرنے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا، اے عمر فاروق، جانے دو، ان کو اپنی کھیل کا اظہار کرنے دو، آج خوشی کا دن ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عید کے دن وہ کھیل کھیلے جا سکتے ہیں جو شریعت کے مطابق ہوں، یعنی عید کے دن مباح کھیل کھیلنا جائز ہے، اپنی خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے جتنا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اسی طرح اگلا پوائنٹ ہے نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، کہ یہ جو ہم فطرانہ کہہ دیتے ہیں اس کو کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم جامعہ ترمذی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزوں کی عبادت اس وقت تک زمین آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، ٹھہری رہتی ہے، لٹکتی رہتی ہے، جب تک صاحب نصاب مسلمان صدقہ فطر ادا نہ کر سکے۔ تو پہلے ادا کرنا چاہیے جب تک صاحب نصاب مسلمان صدقہ فطر ادا نہیں کر لیتا۔ اور فرمائیے صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ نماز عید جو ہے ہم پڑھتے ہیں، اس سے پہلے ادا کرنا سنت طریقہ ہے، لیکن اگر نماز عید سے پہلے ادا نہیں کر سکے، عمر بھر زندگی کے کسی لمحات میں بھی وہ صدقہ فطر دے سکتے ہیں، واجب ساقط ہو جائے گا، یعنی کہ جو ہمارا جو صدقہ فطر واجب ہے وہ ٹھہرا رہے گا، ہم دے سکتے ہیں بعد میں بھی، لیکن اگر پہلے دیں تو کیا بات ہے، وہ تو سنت بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا ہو جاتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ہی دینا چاہیے، اس بات سے ہمیں ثابت ہو رہا ہے۔ اگلی بات سنیے، صدقہ فطر کے فقہی مسائل، یعنی کہ غور کرنے کے، فکر کرنے کے مسائل جو ہیں وہ یہ ہیں کہ عید کے دن صبح صادق ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، لہٰذا جو شخص صبح صادق ہونے سے پہلے وفات پا گیا، مر گیا، تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ نمبر 2، صدقہ فطر مال کے نصاب پر واجب ہے، جو صاحب توفیق ہو اس پہ واجب ہے۔ نمبر 3، صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل، بالغ اور ملکیت کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4، جس کو زکوٰۃ دینا جائز ہو اس پر صدقہ فطر دینا بھی جائز ہے، یعنی جو کھاتا پیتا گھر ہے اسے دینا چاہیے۔ نمبر 5، مالک مرد جو ہے گھر کا مالک ہے وہ اپنی بیوی کا بھی اور اپنے بچوں کا بھی صدقہ فطر دے۔ نمبر 6، مجنون بچہ اگرچہ بالغ ہو مگر غنی نہ ہو، وہ غریب ہو، تو اس کا صدقہ جو ہے وہ بھی اس کا باپ دے گا، اس کے باپ پر واجب ہے۔ نمبر 7، اگر باپ نہیں ہے تو دادا باپ کی جگہ ہے، وہ اپنے یتیم پوتے پوتی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔
نمبر 8، ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں۔ نمبر 9، صدقہ فطر کی مقدار قانون شریعت 7 اس میں سے لیا گیا ہے، گندم، آٹا یا ستو وغیرہ دیے جا سکتے ہیں۔ 2.25 سیر گندم یہ پرانا پیمانہ ہے، اور اب والا پیمانہ یہ ہے، یعنی 2 کلو 45 گرام گندم دی جا سکتی ہے۔ اگر گندم نہیں تو اس کی قیمت موجودہ وقت کے مطابق دی جا سکتی ہے۔ نماز عید ادا کرنے کا طریقہ بھی سن لیجئے۔ عید کی نماز 2 رکعت نماز واجب ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا یعنی پوری سبحانک اللہم و بحمدک یہ پوری پڑھنی ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر قرات کے لیے آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ قرات کرنے کے بعد حسب معمول رکوع اور سجود، پھر دوسری رکعت میں امام قرات کرے گا۔ قرات کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر پہلی کی طرح تکبیریں جو ہیں وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنی ہے۔ چوتھی تکبیر پر ہاتھ اٹھائے بغیر، پھر جب چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہنی تو ہاتھ نہیں اٹھانے، ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں چلے جائیں۔ باقی نماز حسب معمول مکمل کریں۔ نماز کے بعد خطبہ سننا واجب ہے۔ ایک بات اس میں بڑی یاد رکھنے کی ہے، اگر امام صاحب رکوع سے پہلے تکبیر کہنا بھول جائیں اور رکوع میں یاد آئے تو حالت رکوع میں ہی تکبیر کہہ لیں، قیام کی طرف نہ لوٹیں، نماز فاسد نہ ہوگی۔ اگلی بات، مسائل عید الفطر۔ نمبر 1، عید کی نماز انہی پر واجب ہے جن پر جمعۃ المبارک واجب ہے۔ نمبر 2، جمعۃ المبارک میں خطبہ شرط ہے، عید کا خطبہ سنت ہے۔ نمبر 3، جمعہ کا خطبہ قبل از نماز پڑھا جاتا ہے، جبکہ عید کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 4، عید کی نماز میں نہ آذان ہوتی ہے اور نہ اقامت۔ نمبر 5، عید کی نماز کا وقت آفتاب کے 1 نیزہ اونچا ہونے سے شروع ہو کر زوال سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، نماز عید سے پہلے نفل نماز بشمول اشراق چاشت مکروہ ہے، اس بات کو غور کر لیجئے، اور نماز کے بعد عیدگاہ میں پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علیہ الا